جب علماء کرام نہیں جاتے، آپ کہتے ہیں کہ ہم علماء کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، جب ہمارے علماء نہیں جاتے تو خلاف کیوں جاتے ہیں؟ آپ تو تھوڑا سا عالم صاحب اگر تھوڑا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو آپ بڑی کھچائی کرتے ہیں کہ امام صاحب 5 منٹ آپ تاخیر ہو گئے، اس کی تھوڑی کھچائی کرتے ہیں۔ آپ امام صاحب پر نظر رکھتے ہیں، ان چیزوں پر، تھوڑی مسائل پر آپ امام صاحب پر نظر رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر نظر رکھتے ہیں، ہمارا امام چلتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، سوتا کیسے ہے، کھاتا کیسے، ساری چیزوں پر آپ کی نظر ہوتی ہے، تو اس پر آپ کی نظر کیوں نہیں ہوتی بھائی کہ امام صاحب کربلا کو نہیں جاتے، پھر آپ کو چلے جاتے ہیں؟ یاد رکھیں شریعت کے اندر مصنوعی کربلا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے مسائل ہوتے ہیں، معاذ اللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کے مسائلوں کا حل نکالنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا نہ ہوگا کہ میری مسائلوں کا حل اللہ نہیں نکالتا معاذ اللہ، تو آپ یاد رکھیں دین سے خارج ہیں۔ آپ کو بیماری سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، نہ کہ کربلا ہے۔ آپ کو اچھی صحت دینے کا مالک اللہ ہے، کربلا نہیں ہے۔ آپ کی لمبی عمر کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ مصنوعی کربلا ہے، آپ کے جسمانی معاملات کے مالک نہیں ہے۔ آپ کو جس رب نے پیدا کیا وہ رزق کا بھی مالک ہے، جان کا بھی مالک ہے، صحت کا بھی مالک ہے، تندرستی کا بھی مالک ہے، اور موت کا بھی مالک وہی ہے۔ چیز کو سمجھیں۔ لیکن آج جیسے محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، آپ کے عقیدے کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ سارے دیکھو، بچے دیکھو، بڑے دیکھو، بوڑھے دیکھو، جوان دیکھو، حتیٰ کہ خواتین کو بھی دیکھو، چلو بھائی کربلا، چلو بھائی کربلا۔ آپ کو یہ کربلا کہاں سے یاد آتا ہے؟ آپ نے کبھی اپنے بیٹے سے ایمانداری سے بتایا کیا ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جمعے کے دن یا جو ہوتا ہے نمازوں میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ بیٹا چلو نماز کے لیے؟ اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ جو کام ہمارے ذمہ دار پر فرض تھا کہ نمازوں کی پابندی کرتے، خود بھی کرتے، بچوں کو بھی کراتے جیسا کہ قرآن نے حکم دیا ہے، لیکن یہاں تو ہماری نانی اماں بن جاتی ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر کے مسجدوں کو جائیں، لیکن جیسے جمعے کا دن آئے کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا۔ اس لیے بھائی وہاں جانے کے بعد سکون ملتا ہے۔ اللہ کے گھر سے زیادہ سکون کہیں نہیں ملتا، وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، وہ تو شیطانوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ یاد رکھیے میں جو باتیں کہتا ہوں بڑی دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں آپ لے کر کے کوئی ایسی دلیل میرے سامنے آ جائے جس میں سے یہ کہا گیا ہو کہ کربلا جانا جائز ہے، یا پھر شریعت کے اندر امام باڑے کی کوئی حیثیت ہے، یا پھر جو آپ بیت لگتے ہیں اور جو گھنگرو باندھ کر کے نشریہ کا جو رول ادا کرتے ہو، محلے میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے؟ دکھا دیجیے گا کسی کتاب۔ لیکن جب آپ سے کتابیں مانگی جائے تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس لیے ہو تو پھر میں دلیل آپ دیں۔ یہ بس آپ کہتے ہیں کہ میرے باپ داداؤں نے ایسا کیا تھا کہ محرم الحرام میں 7 تاریخ کو ایک پیٹ لگتے تھے، ہم بھی لگتے ہیں، تو آپ کے باپ دادا کیا کوئی عالم دین تھے، مفتی اعظم تھے، یا علاقے کے بہت بڑے حافظ تھے، عالم تھے، مفتی تھے، فقیہ تھے، کیا تھے؟ تو جواب آپ کا نفی میں آتا ہے کہ کچھ نہیں تھے۔ جب کچھ نہیں تھے تو پھر پیروی کیسے؟ جب کچھ نہیں تھے تو پھر پیروی کیسی؟ پیروی اسی کی جائے گی جو قرآن و حدیث کا جاننے والا ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، اور صحیح معنوں میں 100% دین پہنچانے والا ہوگا، انہیں کی باتوں کرنا ہوگا۔ تو یہ تو لگاتے ہیں اچھا بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، بڑی زیادہ یاد رکھیں، جو بچہ نابالغ ہوتا ہے وہ غیر مکلف ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر شریعت کے فتوے لاگو نہیں ہوتے ہیں، اس کے اوپر ناپاکی پاکی کا مسئلہ نہیں آتا، نماز کی پابندی اس کے لیے واجب نہیں ہوتی ہے۔ اب ان چھوٹے بچوں سے اگر کوئی ایسا کام کرایا جائے جس کو شریعت نے گنجائش رکھا ہی نہیں ہے، دور دور تک دین و سنت سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اگر نابالغ بچوں سے ایسا کوئی کام کرایا جائے تو وہ تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن بچوں کے اوپر زیادتی کرنے کا ظلم آپ کے سر پر آئے گا۔ وہ جو گناہ کرے گا اس کا خامیازہ آپ کو اٹھانا پڑے گا، اور اس کا جواب پیرنٹس کو دینا پڑے گا جنہوں نے اپنے بچے کو اس کام کے لیے آمادہ کیا، تیار کیا۔